اپنے سے بڑوں کو دیکھو، کہاں گئی وہ قوم عاد جن کے قد اتنے لمبے ہوا کرتے تھے؟ کہاں گئی وہ قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائے تھے؟ کہاں گئے وہ ہیکل نما انسان جنہوں نے ہر چیز کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا؟ یہ زندگی دھوکہ ہے، اس زندگی کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ کہ قیامت کی زندگی کے لیے تیاری کرو، یہی انسان کو کامیاب بنائے گی۔ قیامت کی زندگی کے لیے اپنے مال سے ذخیرہ کرو، یہی انسان کے کل قیامت میں کام آئے گا۔ قیامت کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت کو قرضہ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، ڈبل ہو کر 10 گنا بڑھا کر آپ کو واپس کرے گا۔ صحابہ کرام کی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ کے ان اولیاء نے کیا بھرپور زندگی گزاری ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، صرف ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتے وقت ایک وصیت کا صرف تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ثروت صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ ان کا ایک طویل ریکارڈ موجود ہے، لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا، بستر مرگ پر موجود ہیں، فرمایا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرے ثلث مال کے اندر سے ہر بدری صحابی کو، جن کی تعداد اس وقت تقریباً 100 کے قریب تھی، 400 دینار دیے جائیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، جاتے جاتے بھی نیک لوگوں کی زندگیاں آسان کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ صرف بدری صحابہ کرام کے لیے 40,000 درہم کی وصیت کر دی۔ یہ وصیت اسلام کا حسن ہے، وصیت انسان کو کر کے جانی چاہیے۔ اپنے مال سے انسان کو حصہ نکال کر اپنی زندگی کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر کے انسان کو اپنی اگلی منزل کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے، وگرنہ اولاد کا کیا ہے؟ دنیا میں بھی یہ سمیٹنے کے چکر میں لگی رہتی ہے، مرنے کے بعد والدین کا قرضہ تک نہیں اتارا جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت حدیث ارشاد فرمایا 3 مال اپنے ہیں، باقی سب پرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا مال انسان کا وہ ہے جو لباس کی صورت کے اندر تن پر پہنا بوسیدہ کر کے ضائع کر دیا۔ فرمایا دوسرا مال انسان کا وہ ہے جو انسان نے کھایا، کھانے کے بعد ہضم ہوا، ہضم کر کے پخانے کے ذریعے ضائع کر دیا۔ پھر فرمایا تیسرا مال انسان کا اپنا وہ ہے جو انسان نے اپنے لیے ذخیرہ کیا، اپنے لیے بینک بیلنس بنایا، اپنے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد آخرت کے لیے اس کو سٹور کروایا۔ فرمایا یہ 3 مال اپنے ہیں، باقی سب پرایا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کیا آج میں سوچتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جاتے جاتے اپنی زندگی ہارتے ہوئے نیک لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے وصیت کر جائیں؟ یقیناً ایسے لوگ نایاب ہو چکے ہیں، یقیناً ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آج تو اگر کوئی مولوی اجلا کپڑا پہن لے تو کہتے ہیں مولوی صاحب فیشن کرنے لگ گئے۔ آج اگر کوئی مولوی اچھی گاڑی رکھ لے کہتے ہیں مولوی صاحب کو دیکھو آخرت ہی بھول گئی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اگر دنیا دولت دل سے باہر ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مقتدا اور پیشوا صرف اور صرف صحابہ کرام ہی ہیں۔